آئیے حضرات گرامی، آپ لوگ افراتفری کا ماحول بالکل نہ بنائیں، کیونکہ آپ کے سامنے ایک مقرر تک آپ کو ایک مقرر سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں میرے دوستو، جن کا قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوا کرتی ہے۔ آپ لوگ افراتفری کا ماحول بالکل نہ بنائیں۔ انشاءاللہ ابھی ایک مقرر ہوں گے آپ کے روبرو، اس کے بعد ایک شاعر ہوں گے، پھر سے انشاءاللہ جلسہ دستار بندی کا کاریہ کرتا شروع کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں اور جو مہمان مقرر آپ کے دیار پور بہار میں بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، اور ایک بہت بڑی شخص نہیں، ایک بڑے شخص کا نام نہیں بلکہ ایک شخصیت کا نام ہے میرے دوستو، انہیں سن کر ہمیں جانا بالکل نہیں مناسب سمجھتے ہم لوگ کہ ہمارے اس دیار پور بہار میں بڑے بڑے مقررین اور بڑے بڑے علماء اکرام جو تشریف لائے ہیں، ان کو اگر ہم نہ سنیں گے تو ہم سے بدقسمتی کی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے میرے دوستو۔ آئیے حضرات گرامی، میں بلا تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا مسعود عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم جامعہ اصلاح العلوم شیو گنج نرکٹیا گنج سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ حضرت والا مائک پر آئیں، آپ اپنی نورانی عرفانی حقانی تقاریر سے ہم سامعین کی دلوں کو مستفید فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، ارے ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ مائک پر حضرت والا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز موقر علماء کرام، صدر جلسہ و سامنے تشریف فرما سامعین کرام و پردہ نشین خواتین، میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کیے ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق اللہ نے بنائی ہے تو وہ یہ انسان ہے، یعنی ہم اور آپ ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت اس چیز کو بڑی پختگی کے ساتھ قرآن مقدس میں بیان کرتا ہے۔ اتنا شور کر رہا ہے
دیکھیں بابو آپ لوگ خاموشی اختیار کریں، اور جو ہمارے رضاکار حضرات ہیں ان سے میں مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ 2-4 دائیں بائیں بھی ہو جائیں تاکہ یہ بچے جو شور و غل کر رہے ہیں اسے خاموشی کے ساتھ بیٹھا سکیں۔ رضاکار بھائی آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھے کے اوپر سونپی گئی ہے، اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کو بھرپور طور پر انجام دیں تاکہ یہ پروگرام جو صحیح طور پر اختتام پذیر ہو سکے۔ بڑے لوگ اتنے پیچھے بیٹھے ہیں، آگے سب بچے تماشا کر رہے ہیں۔ چلیے بڑی پختگی کے ساتھ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں بیان فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ کہ اللہ کہتا ہے قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس پرامن شہر یعنی مکۃ المکرمہ کی۔ یہ 4 قسمیں کھاتا ہے۔ کون کھا رہا ہے؟ کوئی عام انسان کھا رہا ہے یا کوئی نبی یا ولی کھا رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت یہ 4 قسمیں کھا کر کے ہمیں اور آپ کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہاری پختگی کے لیے، تمہیں یقین دلانے کے لیے میں یہ 4 قسمیں کھا کر کے تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہم نے اے انسانوں تم کو بنائی ہے۔ سب سے بہترین سانچہ میں ہم نے تم کو ڈھالا ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہم انسانوں کو اعلیٰ بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، افضل بنایا ہے، ایسے ہی اللہ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اتنی اور اس قدر نعمتیں عطا کی ہے کہ اگر ہم اور آپ اسے شمار کرنا چاہیں تو لا تعد ولا تحصى، شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ان تمام نعمتوں کو یا بعض نعمتوں کو بیان کرنا نہیں چاہتا، میں صرف ایک نعمت کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے اولاد کی نعمت۔ کہ اولاد اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم تحفہ ہے، ایک عظیم انعام ہے، یہ اللہ کا ایک گفٹ ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ صرف اس نعمت کے ملنے پہ اللہ کے سامنے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دے اور سوچے کہ اللہ کا شکر ادا کر دیں گے تو بھی کما حقہ اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس اولاد کی نعمت، اس کی عظمت، اس کا قدر و منزلت ہم اور آپ اگر معلوم کرنا چاہیں تو ذرا اس شخص کو دیکھیں کہ جس کی شادی کے بعد 10-12 سال کا عظیم عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی اس کی جھولی اولاد کی نعمت سے خالی ہے۔ ہم اور آپ اسے دیکھیں
کہ وہ شخص اولاد کے لیے کس ہسپتال، کس ڈاکٹر، کس حکیم طبیب اور کس بابا کا چکر نہیں لگاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس اولاد کو حاصل کرنے کے لیے وہ انسان اپنے ایمان کو بھی خیرآباد کہہ دیتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس نعمت کی قدر محسوس کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں یہ اولاد نعمت ہے، لیکن یہ نعمت بن کر باقی اسی وقت تک رہیں گی جب ہم اس نعمت کا حق ادا کریں گے، یعنی ہم اس کی تعلیم، اس کی تربیت ایسے نہج سے کریں گے، ایسے طریقے سے کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے حساب سے تو یہ اولاد اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ اور انعام ضرور ہے، لیکن یہ انعام، یہ تحفہ بن کر باقی اسی وقت تک رہے گی جب ہم اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی پرورش، اس کی پرداخت ہم اس نہج سے کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم، اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی پرورش اگر اپنے مزاج، اپنے مذاق، اپنے حساب سے کیا تو یاد رکھیں پھر یہ نعمت نہیں بلکہ یہ زحمت بن جائے گی، پھر یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کی چیز بن جائے گی۔ یاد رکھیں وہ نہج کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے جس نہج اور طریقے پہ ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، ذرا عمل کی نیت سے سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جن کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے وہ کان کھول کر کے سن لیں، یاد رکھیں یہ اولاد خواہ بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، یہ ہمارے باپ دادا کی پراپرٹیز نہیں ہے، یہ ہماری میراث نہیں ہے، یہ ہمیں ترکہ سے ملا ہوا کوئی مال نہیں ہے کہ ہم اسے جس طرح چاہیں استعمال کریں، ہم جیسی تعلیم چاہیں، جیسی تربیت کا چاہیں، جیسی پرورش چاہیں کرتے رہیں۔ یاد رکھیں یہ اولاد اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک امانت ہے، اور امانتوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم
ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اہل امانت کے حوالے کرو، اور یہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کی پاسداری، اس امانت کی حفاظت، اس امانت کی نگہداشت یہ ہے کہ اسے ایسی تعلیم دی جائے، ایسی تربیت دی جائے، ایسی پرورش کی جائے، ایسی پرداخت کی جائے کہ یہ اولاد اللہ کو پہچاننے والی بن جائیں، یہ اولاد اپنے ایمان کا محافظ بن جائے، یہ اولاد اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے والی بن جائے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ اے لوگو تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو، یعنی تمہاری بیٹی یا تمہارا بیٹا جب 7 سال کے ہو تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ تم انہیں نماز کا حکم دو۔ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نمازیں نہ پڑھیں، نماز پڑھنے نہ جائیں، تو پھر ان کے اوپر تم تماچے لگاؤ، تم ان پر ڈنڈے برساؤ۔ اس پر بھی بس نہ چلے تو تم ان کا بوریا بستر الگ کرو، اور اس طریقے سے انہیں نماز کا اہتمام کرانے کی ذہنیت بناؤ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی رک کر کے میں آپ سے، اپنے آپ سے اور میری پردہ نشیں ماں اور بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول کی اس حدیث پر کیا عمل کریں گے؟ ہم اور آپ اپنی اولاد کو نماز کی کیا تعلیم دیں گے؟ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہماری عمر 20 سال، 25 سال، 50 سال ہو چکی ہے، ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ہمارے چہرے کے اور ہمارے داڑھیوں کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہمارا ایک پیر قبر میں لٹک چکا ہے، ملک الموت حکم الہی کے منتظر ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور اس انسان کی روح قبض کر لے۔ لیکن اس کے باوجود، عمر کے اس مقام پر پہنچنے کے باوجود، ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کا نائب، اللہ کا منادی صبح و شام کھڑے ہو کے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے، یہ آواز ہمارے کان سے ٹکراتی ہے، ہمارے کلیجے کو جھنجھوڑتی ہے، لیکن ہماری بددینی اور اللہ سے بغاوت اور دین بیزاری کا عالم یہ ہے کہ ان آوازوں کو سنتے ہیں، ہم کھیت میں ہوتے ہیں، کھلیان میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، کھیتی باڑی میں ہوتے ہیں، مائیں اور بہنیں اپنے گھروں کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ آواز سننے کے بعد ہمارے جسموں میں حرکت نہیں ہوتی ہے، ہمارے پیروں میں حرکت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ہمارا اس نماز کے ساتھ یہ رشتہ ہے تو ذرا سوچیں کہ ہم اپنے ننھے منھے بچوں کو 7 سال پہ نماز کی تعلیم دینا، 10 سال پہ نماز نہ پڑھنے پہ مارنا، ذرا سوچئے کہ ہم اس نہج سے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیں اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنی نسلوں کو آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے؟ جس آگ کے ایندھن کوئی لکڑی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، کوئلہ نہیں ہے، بلکہ اس آگ کے ایندھن یہ انسان ہیں جو آج اللہ سے بغاوتیں کر رہے ہیں، یہ مائیں اور بہنیں ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو پیروں سے رود رہی ہے، یعنی فاسق ہوں گے، فجار ہوں گے،
اور وہ پتھریں ہوں گے جن کی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے۔ میرے معزز بزرگوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے ایک آدمی کے لیے نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، حج کی استطاعت پہ حج کا ادا کرنا، مال کے ہونے پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی، جس طرح سے یہ چیزیں فرض ہے، ایسے ہی ایک ماں باپ پر یہ فرض ہے، ایک ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ غور سے سمجھیے کہ آج ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم انہیں کتنا جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کون سا معاملہ کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے بچے ارتداد کے دہانے پہ کھڑے ہیں، مسلم بچیاں اپنے اسلام کو خیر آباد کہہ کے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو وہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں، وہ تربیت نہیں کر رہے ہیں، وہ پرورش نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اگر دنیا کی اعلیٰ تعلیم دے دی، اعلیٰ ڈگریاں دے دی، اعلیٰ عہدوں پر پہنچا دیا، ان کے لیے ڈھیر ساری زمینیں خرید دی، مکانات بنا دیا، جائیداد خرید دی، لیکن ان اولاد کو اگر ہم نے اس قابل نہیں بنایا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکے، اپنی حیا کی حفاظت کر سکے، تو یاد رکھیں ہم اور آپ ایسے ماں باپ ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ عالیشان گھر کا بنا دینا، بچوں کے لیے زمینیں خرید دینا، گاڑیاں خرید دینا، انہیں اعلیٰ عہدوں پر پہنچانا، میں اس سے منع نہیں کرتا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، جو بنانا ہے بنائیں، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ یا اس سے پہلے یہ ہمارے اور آپ پر فرض ہے کہ ہم انہیں ایسی تعلیم دیں، ایسی تربیت کرے، یعنی قرآن اور حدیث کی اتنی تعلیم ضرور دے دے جس کی وجہ سے ہمارے بچے اگر دنیا کے کسی خطے میں جائے، ہماری بیٹی دنیا کے کسی ماحول میں جائے تو اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اپنے عقیدے کا سودا نہ کرے، اپنے ایمان کو اپنے پیروں سے رو دینا، اپنے غیرت کو بیچے نہ، بلکہ ایک باغیرت مومن اور مسلمان بن کے زندگی گزارے۔ اگر ہم ایسی تعلیم دیتے ہیں، ایسی تربیت کرتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم اپنی اولاد کے حق میں خیانت کا کام کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کی بیٹیوں کا اور مسلم بچوں کا، یعنی نئی نسلوں کی جو صورتحال ہے، اسے دیکھ کر کے ایک انسان کی روح کانپ جاتی ہے، ایک ایمانی دل رکھنے والا انسان پریشان ہونے لگتا ہے۔ آج الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اور آپ خبروں کو دیکھ رہے ہیں، خبروں کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ آئے دن یہ خبریں ملتی ہے کہ فلاں مسلم بچی اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھی، اس کے ماں باپ سمجھاتے رہے لیکن ان کی باتوں کو پیروں کی ٹھوکر میں ڈال کر کے غیر کے ساتھ جا چکی، فلاں مسلم لڑکا مرتد ہونے کے قریب ہے۔ یاد رکھیں یہ ایسی تباہی ہے، یہ ایسی آفت ہے کہ اگر امت مسلمہ نے اس پہ قدغن نہیں لگایا، ہوش کا ناخن نہیں لگایا، یاد رکھیں تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ آنے والے چند سالوں میں ہمارے خاندان سے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلوں سے ایمان رخصت ہو جائے گا اور اس کی جگہ پہ کفر اور شرک اپنا جگہ بنا لے گا۔
آج ہوڑ لگی ہوئی ہے پیسے کمانے کی، ہوڑ لگی ہوئی ہے اعلیٰ تعلیم دینے کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یقیناً پیسے کمائیں، یقیناً اعلیٰ تعلیم دے، یقیناً اعلیٰ ڈگریاں دے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو ہم مومن کامل بنائیں، مومن صادق بنائیں، ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ ذرا دیکھیں کہ ایک پیغمبر کا واقعہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ذرا عمل کی نیت سے سنیں اور غور کرنے کی نیت سے سنیں، یاد رکھیں آج ہم اگر نہیں سمجھتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، تلاوت قرآن کر لیں گے، حج کر لیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی؟ یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر ہم ایک طرف مسجد میں نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہیں، تلاوت قرآن کرتے رہے، جماعت کے چلے لگاتے رہے، اور دوسری طرف ہمارے بچے اور بچیاں اپنے عزت کا سودا کرتے رہیں، ہماری بیٹیاں جوانی کے دہلیز قدم رکھ کر کے ایک پاکیزہ ماں بننے کے بجائے غیروں کا ٹیسو پیپر بنتے رہے، ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان جو اپنے ملک و ملت کا قائد بننے کے بجائے اپنے ایمان کا سودا کرنے لگے، اور ہم صرف اللہ اللہ کرتے رہے، ہم اپنی عبادتوں کی فکر کرتے رہے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑا دھوکہ ہے، یہ بڑی حماقت ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل آخرت میں ہم کامیاب ہو تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کریں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی ایمان کی فکر کریں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے وہ تعلیم نہیں دی، وہ عقیدہ نہیں سکھایا، وہ ایمان نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے ہمارے مرنے کے بعد اگر وہ کفریہ عمل کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں یا شرکیہ عمل کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، تو یاد رکھیں قبر کی کوٹھری میں ہماری نمازیں کام نہیں آ سکتی، روزے کام نہیں آ سکتے، تلاوت قرآن کام نہیں آ سکتی۔ اس لیے جہاں ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہو جائے، وہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی بھی فکر کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں، ہماری آل و اولاد اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائے۔ ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ جب ان کی موت آتی ہے، جب قریب پہ مرگ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب کو موت آتی ہے اس وقت اس بوڑھے شخص کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرے بعد میری نسلیں کہاں سے کھائیں گی، میرے بعد میری نسلوں کا رزق کہاں سے آئے گا، میرے بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ بوڑھا شخص باوجود اس کے کہ وہ نبیوں کا گھرانہ ہے، حضرت یعقوب خود پیغمبر ہے، ان کے باپ بھی پیغمبر ہیں، ان کے دادا بھی پیغمبر ہیں، اور خود ان کے بیٹے بھی پیغمبر ہیں۔ ایسے پیغمبرانہ گھر کے اندر، ایسے ماحول میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ دینی تعلیم و تربیت کا کیا حال ہوگا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ بتانے کے لیے، یہ سبق دینے کے لیے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانوں کو پیغام دینے کے لیے کہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک حقیقی پیرنٹس کا اپنی اولاد کے تئیں کون سے حقوق ادا کرنا اہم ہوتا ہے، اس بات کو بتانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام
اپنی تمام آل و اولاد کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی وصیتیں نہیں کرتے، کوئی نصیحت نہیں کرتے، کوئی اپنی کہانی بیان نہیں کرتے، وہ ان کے سامنے ایک سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹو، اے میری آل و اولاد، اے میری نسلوں، میں نے اپنی زندگی کھپا دی تمہاری تعلیم پہ، زندگی گزار دی تمہاری تربیت پہ، مجھ سے جو ہو سکا تمہاری دینی تربیت ہم نے کی، اب مرنے کا وقت ہے، تم مجھے بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم کفر کرنے لگو، میرے مرنے کے بعد تم شرک کرنے لگو، میرے مرنے کے بعد تم گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے مرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کو فراموش کر جاؤ؟ وہ اولاد بھی چونکہ ہماری اور آپ کی اولاد کی طرح بے تعلیم، بے تربیت، ناکارہ اولاد نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نبی کی اولاد تھی جنہوں نے ان کی تعلیم بھی کی تھی، تربیت بھی کی تھی، اچھی پرورش بھی کی تھی، دنیا کے رعنائیوں اور زیبائشوں کا فریفتہ نہیں بنایا تھا، انہیں اللہ کا دیوانہ بنایا تھا، ان کے سامنے حق کو بیان کیا تھا، ان کے رگو پے میں اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت کو سیرات کرایا تھا، اپنے تعلیم اور تربیت کے ذریعے ان کی اولاد کہتی ہے کہ اے میرے والد بزرگوار، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش اتنی بری نہیں ہے کہ آپ کے وفات کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہم آپ کے مشن کو بھلا بیٹھے، ہم آپ کے رب کو بھلا بیٹھے، ہم کفر و شرک میں پھنس جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس بات کو آپ سن لیں کہ ہم آپ کے بعد بھی آپ کے رب، آپ کے باپ، آپ کے دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے رب یعنی ایک خدا کی عبادت کریں گے، ایک خدا کی پرستش کریں گے، ایک خدا کی پوجا کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اتنا کریں گے اور اتنی اللہ کی عبادت کریں گے کہ ہماری موت آئے گی اس حال میں کہ ہم ایک خدا کی وحدانیت کو تسلیم کر رہے ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک نصیحت ہے جو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، بالخصوص ایسے ماحول میں اور ایسے معاشرے میں جب مسلم بچے اور بچیوں کی ارتداد کی ایک آندھی چل رہی ہے، ایک طوفان چل رہا ہے کہ آئے دن خبریں آ رہی ہے کہ فلاں شہر میں ایک مسلم بچی مرتد ہو گئی، فلاں شہر میں ایک مسلم بچہ مرتد ہو گیا۔ یاد رکھیں، یہ بچے اور بچیاں جن کے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں دراصل مجرم وہ بچے نہیں ہیں، بلکہ ان سے بڑے مجرم اور ان سے بڑے قصوروار وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچے اور بچیوں کی وہ تعلیم نہیں کی، وہ تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ بچے اور بچیاں جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں تو ان کے نزدیک سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ کوئی چیز ہوئے تو ان کا ایمان نظر آ رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ایک بار ٹھنڈ دل سے سوچیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم دنیا کی تعلیم پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ یا اس سے پہلے یہ مدارس، یہ مکاتب جو گلی کوچوں میں کھل رہے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں یا نہیں کھلے ہوئے ہیں تو آپ کھولیے اور ان کا تعاون کر کے آپ اس دینی نظام کو مضبوط کیجئے۔ کس کے لیے؟ غیروں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے نہیں، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان مدارس سے، مکاتب سے اپنے رشتے کو جوڑیے، علماء سے رشتوں کو جوڑیے، علماء آپ سے تعاون مانگے دینی کام کے لیے تو آپ جان و
و مال سے ان کا ساتھ دیجئے تاکہ اس کی برکت سے آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے پوتے اور پوتیوں کا ایمان محفوظ رہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً دنیا میں اپنی آل و اولاد کے ساتھ جیسے ساتھ رہتے ہیں کل حشر کے میدان میں یعنی جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، اور اگر ایسا نہیں تو کوئی جہنم میں ہوگا، کئی جہنم کے کسی طبقے میں ہوگا، اور خود ہمارا کیا حل ہوگا جب ہم تعلیم اور تربیت کے سے اپنی اولاد کو مزین نہ کیے رہیں گے تو ہمارا بھی وہی ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے ہوش کا ناخون لے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔